اپنا ہوگا نا. نظر قرآن مجید کے سائڈ پہ نام اپنا اپنا لیا کریں تاکہ اس میں جو لکھے نا پتہ لگے. اپنے قرآن پاک پر ہر ایک نام لکھیں پھر وہی نا قرآن لیا کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سيقول السفهاء من الناس ما ولوا عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. یہ یہاں تک توحید اور رسالت کے مضامین کا بیان ہوا. اب یہاں سے رسالت کے بارے میں منافقین کے، یہودیوں کی، عیسائیوں کے، یہاں تک کہ مشرکین مکہ کی بھی کچھ سوالات تھے، شبہات جس کو کہتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو چونکہ مدینہ منورہ میں اکثریت یہودیوں کی تھی تو یہودی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے. ان کے ساتھ جو عرب تھے وہ بھی ان کے ساتھ بیت المقدس کی طرف پڑھتے تھے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک سب کا قبلہ بیت اللہ رہا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء علیہ السلام کا قبلہ بیت المقدس رہا. تو یہ بیت المقدس کی طرف پڑھ رہے تھے نماز. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، اللہ کی منشا بھی یہ تھی کہ قبلہ مقصد نہیں، مقصد تو اللہ کی عبادت ہے، یہ تو سمت ہے. تو سمت پر جھگڑا شروع ہو جائے، اصل مسائل پیچھے رہ جائیں تو اس میں فتنہ ہوگا، جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی. تو لڑائی سے مسئلے تو حل نہیں ہوتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مصلحتاً اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ بھی ان کے ساتھ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں. ایک تو یہ آپ کے قریب آ جائیں گے، چلو یار ہمارا قبلہ مان لیا، اور دوسری بات یہ ہو جائے گی کہ ابتداءً فوری طور پر جھگڑا سمت پر نہ ہو. جیسے آج کل ہمارے ہاں لوگ سود کھاتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، ڈنڈیاں مارتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں. ہاں 95% بے نمازی ہیں. کوئی مولوی نہیں کہتا کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے، بھائی آپ سود نہ کھائیں. وہ جی حضور نور تھے کہ بشر تھے، غیب تھا کہ نہیں تھا،
حاضر ہیں ناظر ہیں کہ نہیں ہے. یہ ہمیں ایسے کون سا مسئلہ آپ کا حل ہوگا؟ ایسے بھی یعنی آپ کا کون سا مسئلہ ایسے حل ہو جائے گا سوا فساد کرنے کے؟ اس کے اندر کچھ نہیں. ہم فوری طور پر اصولی مسائل جس پر انسان کے نجات کا دار و مدار ہے ان مسائل کو تو ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے. 95% مسلمان قرآن سے دور ہیں. جب قرآن کی تعلیم نہیں آپ کا عقیدہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ کون سی چیز ہے آپ کے پاس اس کے علاوہ؟ اللہ نے تو فرمایا کہ میں نے اس لیے آپ کو نبی بھیجا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. آگے کیا فرمایا؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ساری دنیا گمراہی میں تھی تو گمراہی سے نکالنے کے لیے اللہ نے تو یہ بھیجا. اب اس طرف تو ہماری توجہ نہیں. لوگوں کے معاملات خراب ہیں اس طرف توجہ نہیں. توجہ کس طرف ہے؟ اور جی میں یہ ہوں اور میں نور مانتا ہوں، میں بشر مانتا ہوں. اس پر مناظرے ہوتے ہیں. میں جدے میں تھا، میرے ایک شاگرد نے دعوت کی تو وہاں تمام مکاتب فکر کے علماء کو بلایا تو میں بیٹھا تھا. ان کے آپس میں بات شروع ہوئی ہاتھ باندھنے پر. کسی نے کہا جی تخت سرا، کسی نے کہا فوق سرا، کسی نے اعلی سرا، ناف کے اوپر نیچے چھاتی پر. ہم بہت دلائل ہو گئے آپس میں جناب، گرم ہو گئے. میں نے کہا یار میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر ایک آدمی ہاتھ ہی نہیں باندھتا کھول کر نماز پڑھتا ہے اس کی نماز ہو جائے گی؟ کہنے لگا ہاں جی. تو میں نے کہا پھر جگہ پھر باندھنے کا ادھر باندھے ادھر باندھے ادھر باندھے، اس میں کیا جھگڑا ہے؟ جب ہاتھ نہ باندھے پھر بھی نماز ہو جاتی ہے. تو کئی مسائل ہم ایسے چھیڑ لیتے ہیں کہ جسے اصل مسئلہ جو ہے وہ رہ جاتا ہے. تو اصل مسائل کی طرف تو ہماری توجہ نہیں ہے. تو یہاں اللہ دیکھو نا، اللہ کی حکمت. اللہ نے اپنے پیاری حبیب کو فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ جدھر یہ منہ کرتے آپ بھی نماز پڑھیں. لیکن حضور کی خواہش یہ تھی چونکہ بیت اللہ افضل ہے اور ابراہیم خلیل اللہ کا قبلہ رہا ہے تو حضور کی خواہش تھی کہ میرا اللہ حکم کب آئے گا کہ میں بیت اللہ کی طرف منہ کر لوں. 16 یا 17 کا مطلب یہ ہے کہ حضور اقدس اسلم جب گئے تھے تو ربیع الاول کا 12 تاریخ تھی. تو دوسرے سال اگر اس مہینے کو آپ شامل کریں تو پھر تو 17 بن جاتی ہے. اور اگر اس کو نکالیں اور وہ نکالیں جب تحویل ہوئی ہے کچھ حصہ اس کو تو پھر 16 ہو جاتی ہے. سب بات آ گئی. 16 یا 17 جب ہم لفظ کہتے ہیں نا 16 یا 17، یہ شک کے لیے نہیں ہے کہ ہمیں شک ہے کہ 16 یا 17، شک نہیں ہے. اصل میں مطلب یہ ہے کہ آپ یہ جو تکثیر ہے، کمی ہے، اس کو فل کرتے ہیں تو 17 بن جاتے ہیں. اگر اس کو آپ نکال دیتے ہیں تو 16 بن جاتے ہیں. تو حضور 16 یا 17 نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی. لیکن خواہش تھی کہ اللہ کب حکم آئے گا کہ میں بیت اللہ کی طرف منہ کر لوں. تو عین حضور قبلتین میں کچھ لوگوں کے اندر اختلاف تھا. وہ جھگڑا ختم کرنے کی تشریف لے گئے تھے. زور کی نماز تھی تو زور کے نماز میں 2 رکعتیں ہو گئی تھی. تیسرے رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو آواز آئی کہ فول وجہ کا شطرل. بس یہ امتحان تھا کہ صحابہ کرام حضور کے اس ادا کو دیکھ کر دلائل عقل کے ساتھ یہ حضور کی غلامی کرتے یا ذہنی طور پر کہ اللہ عقل یہی ہے کہ نبی جو کہے وہی حق ہے. اب نتیجہ کیا نکلا کہ حضور نے منہ پھیرا تو سب صحابہ نے پھیر لی سوا چند منافقوں کے جو تھے. اوہ یہ کیا کہ وہ نماز خراب ہو گئی، نماز نہیں ہوئی، ادھر منہ تھا ادھر منہ ہو گیا. یہ ان کا مسئلہ تھا. اللہ نے فرمایا میں نے امتحان لینا تھا. پھر
عصر کی نماز حضور نے مدینہ منورہ میں پڑھی، ایک صحابی نے پڑھی بنی سلمہ قبیلے کا، تو وہ گیا جناب علی مسجد قباء، لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا بھائی میں گواہی دیتا ہوں کہ قبلہ تبدیل ہو گیا، حضور نے بدل دیا، وہ ہے نا اسی طرح پھر گئے۔ تو وہ کہ ان کے اندر یہ اطاعت تھی، دلائل نہیں مانگتے تھے، نبی نے فرمایا تو یہی دین ہے، بس بات سادہ، نبی کا قول فعل ان کے لیے حجت ہے، دلائل شلائل کی بات نہیں تھی۔ دلائل تو آدمی اسے مانگتا ہے جس کے دیانت امانت پر یقین نہ ہو، اسے دلائل لیتا ہے۔ تو جب آپ کا یقین ہے اور نبی کے لائیو پروگرام میں اور عمل میں اور قول میں اگر آپ شک کریں گے تو ایمان ہی نہیں رہتا پھر۔ تو اس لیے یہ بہت نازک مسئلہ تھا۔ فرمایا اچھا اللہ تعالیٰ نے پہلے اللہ اپنے نبی کو ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ بھائی، جیسے ہم طالب علم کہتے ہیں بھائی تم لکھ رہے ہو لیکن امتحان ہوگا، امتحان، تاکہ ہر آدمی اس وقت تیاری کرے، بھائی امتحان ہوگا، سند ملے گی، لیکن امتحان میں پاس ہونے کے بعد تو آدمی کہیں گے کہ یار ہم تیاری کرنی ہے، میں نے امتحان جو ہونا ہے ہمارا۔ تو اس اعتبار سے یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا امتحان تھا، کیونکہ تحویل قبلے کا مسئلہ کوئی معمولی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، عن قریب کہیں گے بیوقوف، جو سمجھ والے لوگ ہیں ان کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ رسالت پر پہلا شبہ ہے، شبہ بر رسالت۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، عن قریب کہیں گے بیوقوف من الناس، لوگوں سے، ما ولاہم، صفحہ سے مراد یہی ہے مشرکین، یہودی، منافقین، ما ولاہم عن قبلتہم، کسی نے پھیرا اس نبی کو، یہ مسلمانوں کو ان کے قبلے سے، یعنی بیت المقدس سے کس نے پھیرا ان کو، کانوا علیہ، جس پر تھے، قل للہ، اب یہ جواب شبہ ہے ان کا، اعتراض کا جواب پہلا، قل للہ المشرق والمغرب، بھائی جدھر پہلا حکم تھا وہ بھی اللہ کا، جب پھر حکم ہوگا یہ بھی اللہ کا، اور ہم تو اللہ کے حکم کے تابع ہیں، جدھر حکم دے گا، ہم تو اپنی مرضی سے کچھ نہیں چلاتے، ہم تو حکم کے تابع ہیں۔ قل للہ المشرق والمغرب، فرما دیجئے میرے پیارے حبیب اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب، یہدی من یشاء، ہدایت کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، ہمیں اللہ نے سیدھا بتا دیا۔ کیوں؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، پہلا گھر اللہ کا چونکہ یہ تھا، لہٰذا اس گھر کی طرف جب حکم مل گیا تو بات ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کاف لبیان الکمال، کاف لبیان کاف دو بیان کمال کے لیے بھی آتا ہے، تشبیہ کے لیے بھی آتا ہے، یہاں تشبیہ کے لیے نہیں ہے، یہ ایک بیان کمال کے لیے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم نے تمہیں بنایا امتاً وسطا، وسطا کے معنی معتدل، اور وسطا کے معنی بہتر، افضل، جو دوسری جگہ ہوتا ہے کنتم خیر امت، کیوں تم معتدل، کیوں تمہارے اندر افراط و تفریط نہیں۔ یہودی عیسائیوں میں افراط و تفریط تھا، وہ کیا تھا، کوئی نبی کو نیچے لے جاتے، اوپر اللہ بنا لیتے، اللہ کا بیٹا بنا لیتے، کسی نے کہا جی یہ تو ان کا نسب نامہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اس امت کو اللہ نے کہ افراط و تفریط نہیں ہے، تم تو عدل والے لوگ ہو، تم اگر حد سے تجاوز کرو گے تو پھر تو تم امت وسطا نہیں بنے، تم تو غالی بن گئے، افراط و تفریط والے بن گئے، تمہارا تو اعتبار ہی نہیں رہے گا۔ کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم قیامت کے دن لوگوں پر گواہی دو گے۔ کیسی گواہی دیں گے؟ کہ جب انبیاء علیہ السلام پیش ہوں گے، اللہ رب العزت باوجود علم کے اللہ فرمائیں گے کیا ہو گیا آپ کے قوم کا، یا اللہ ہم نے بڑی کوشش کی۔ نوح علیہ السلام کہیں گے میں نے 950 سال تبلیغ کی، نہیں مانا، 80-82 آدمی مان لے آئے۔ دوسرا نبی کہے گا یا اللہ نہیں مانا۔ اللہ پوچھے گے قوموں سے
کہ میں نے جب تمہاری طرف پیغمبر بھیجا تم نے کیوں نہیں مانا؟ وہ کہیں گے واللہ ما جانا من نذیر کہیں گے اللہ تیری ذات کی قسم ہمارے پاس آئے ہی کوئی نہیں، آتے تو ہم تو مانتے۔ اللہ فرمائیں گے دیکھو یہ تو انکار کر رہے ہیں، اتمام حجت کے لیے اللہ کو سب بھیجا۔ نبی کہیں گے اللہ ہم نے تو کوشش کی۔ اللہ فرمائیں گے تمہارے کوئی ہیں گواہ؟ وہ کہ ہاں ہیں۔ کون ہے؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی امت ہے، بلائے جائیں۔ وہ کہیں گے اللہ انہوں نے تبلیغ کی۔ وہ قومیں اعتراض کریں گی کہ یہ تو ہزاروں سال بعد میں آئے، یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ ایسے بھی نہیں، اللہ پوچھیں گے بھائی تم کیسے گواہی دیتے ہو، تم تو زود نہیں تھے۔ وہ کیا کہیں گے؟ قرآن کتابک، اللہ ہم نے آپ کا قرآن پڑھا تھا۔ قرآن نے کہا لقد ارسلنا نوحا الی قومی وإلی ثمود اخاہم صالحا وإلی مدین اخاہم شعیبا، ہم نے قرآن پڑھا تھا، قرآن میں ذکر تھا، اس لیے ہم شہادت دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے نبیوں کے حق میں فیصلہ دیں گے کہ تم نے اپنا حق ادا کیا، ان قوموں نے نہیں مانا، ان کو سزائیں ہوں گی۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر گواہی دیں کہ یا اللہ میں نے حق ادا کیا تھا، میں نے حق ادا کیا تھا، دین مکمل ہوا تھا، اب اگر نہیں مانا، کوتاہی کی ہے انہوں نے کی ہے، میں نے تو ان پر سارا جو میرے پاس پیغام آیا تھا میں نے محنتیں کر کے مشقتیں برداشت کر کے میں نے ان تک یہ حق پہنچایا تھا۔ اس لیے جب یہ آیات اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، عرفات کے میدان میں تھے حضور آخری حج میں، قصوا اونٹنی پر سوار ہیں، یہ آیات آ گئی۔ حضور نے صحابہ کو بلایا، کہنے لگے یہ بتاؤ جو مجھے اللہ نے دیا میں نے آپ تک پہنچایا؟ 3 دفعہ حضور نے پوچھا، سب نے شہادت دی، 1.25 لاکھ صحابہ تھے۔ حضور نے پھر انگلی اٹھا کر فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو جا۔ انہوں نے تصدیق کر لی کہ میں نے حق ادا کیا ہے۔ تو یہ آ گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اس طرح بنایا ہم نے تم کو جس طریقے سے ہمیں، کذالک تشبیہ کیا ہو گیا، جیسے ہم نے آپ کو ذو قبلتین بنایا، ذو قبلتین بنایا، اسی طریقے سے ہم نے آپ کو امت وسطا بنایا۔ سبحان اللہ، دیکھا آپ نے آ گیا، جیسے ہم نے ذو قبلتین بنایا اس طرح امت معتدل بنایا، افضل امت بنایا۔ کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو گے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اللہ کے نبی تمہاری اوپر گواہی دیں گے۔ عاصم یعنی یہاں لوگ کہتے ہیں جی شہید کے معنی حاضر ناظر ہیں، لہٰذا حضور ساری دنیا پر حاضر ناظر ہے۔ بھائی حاضر ناظر کا معنی کرو گے تو پھر تو امت بھی حاضر ناظر ہوگی، کیونکہ وہ شہید کا لفظ امت کے لیے بھی آتا ہے، نبی کے لیے بھی آتا ہے۔ عاصم یعنی تو اس کا مطلب ہے ساری امت حاضر ناظر ہے، تو پھر تو کوئی کمی نہیں، پھر معاملہ تو سارا چلا گیا۔ بھائی وہاں تو ہوتا ہے گواہ کے معنی، شہید کے معنی ہوتا ہے بتانے والا، معنی کیا ہوگے؟ بتانے والا، حقیقت کو سامنے لانے والا۔ یہ ہوتا ہے امت کا یہ بنیادی چیز ہے۔ ایسے میں وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ آلِهَا، بتا دیا زلیخا کے رشتہ داروں میں، دیکھ لو جی کیا بات ہے، حالانکہ شاہد کا لفظ آتا ہے نا، تو وہ تو وہاں تھا تو نہیں، اور نے کہا جی دیکھ لو یہ کرتا کدھر سے پٹا ہے، اگر پیچھے سے پٹا ہے تو معلوم ہوتا ہے زلیخا کی حرکت ہے، آگے سے پٹا ہے تو سمجھ لو یوسف علیہ السلام کو جب دیکھا فلما رأى قمیصہ قد من دبر، دیکھا کرتا پیچھے پڑا، قال انه کان من کیدکن ان کیدکن عظیم، یہ اس کی مکاری نظر آتی ہے کیونکہ عورتیں بڑی مکار ہوتی ہیں۔ تو یہ مطلب ہے کہ شاید کے معنی یہ لوگ ایسے ہی لگے جاتے ہیں، دیکھو یہ کوئی بات تو نہیں ہے، چلو وقت نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ
یکون علیہ شہیدا وما جعلنا القبلۃ التی، اور نہیں بنایا ہم نے وہ قبلہ التی وہ کنت علیہ جس پر آپ تھے، یعنی اس کو ہم نے منسوخ نہیں کیا، الا لنعلم مگر اس لیے تاکہ ہم ظاہر کر لیں، یہ علم بمعنی اظہار ہے، تاکہ ہم ظاہر کر لیں من یتبع الرسول کون نبی کے رسول کی تابعداری کرتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ ان میں سے جو پھرتا ہے اپنی ایڑیوں کے بل، یعنی وہ سب سے ممتاز ممیز ہو جاتا ہے کہ این ایڑی پھر پر جب حضور پھر گئے سارے صحابہ پھر گئے، وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ أَوْ إِنْ كَانَ لَكَبِيرَةً بے شک یہ تحویل قبلہ اگرچہ بڑی باری بات تھی، کیونکہ ایک طرف سے منہ پھیرنا دوسری طرف آنا آسان کام نہیں تھا، ایسے بھی نہیں، وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً اگرچہ ایک باری بات تھی، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ لیکن ان پر باری نہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی، کیوں؟ وہ کہتے ہیں بابا ادھر بھی اللہ ادھر بھی اللہ، ادھر بھی اللہ ادھر بھی اللہ، ہم تو اللہ کے حکم کے تابع ہیں، ہم قبلوں کا نہیں مانتے جانتے، ہم تو رب کو جانتے ہیں، رب نے فرمایا ادھر پڑھو ہم ادھر پڑھے، ادھر پڑھو ہم ادھر پڑھے، بس بات ختم ہے۔ نوکر کا کیا کام ہے؟ نوکر سے کوئی بھائی آج لاہور جانا ہے، اچھا ٹھیک ہے جی گیا، اچھا بھائی آج آپ نے ہزارے جانا ہے، اچھا جی چاہتا ہوں، کشمیر جانا ہے جاتا ہوں، اور جی یہ کیا بات ہے کل لاہور بھیجا آج مجھے کشمیر بھیج رہے، تو نوکر تو نہیں ہوا، یہ تو آپ کا گورنر ہو گیا، ایسے میں نہیں، نوکر تو یہ کہ بھائی حکم آپ کا حکم ہے، بات ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو ہم تو اللہ کے نوکر ہیں، اللہ کے نبی اللہ کے نمائندے، تو جب نبی بتا دے ادھر تو بر ادھر ہے، بس بات ختم ہوگی، ایسے میں نہیں۔ تو یہی بات آتی ہے، وہ تھے نا وہ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ، تو بڑے لمبے قصے ہیں ان کے، ایسے بھی نہیں، وہ بارشوں کی سیلاب آ گیا تو پانی آنے لگا تو آگے سے وہ بیلچہ لے کر پانی کو آگے لے، وہ لے کے بہلول یہ کیا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ پانی ادھر چلاتا ہوں، انہوں نے کہا جی ادھر کیوں چلاتا ہے؟ کہنے لگا اللہ لا رہا ہے تمہیں چلا رہا، انہوں نے کہا ادھر غرق ہو جائے گا، میں نے غرق ہو یا غرق نہ ہو، اللہ نے جدھر پانی کا رخ پھیر دیا تو ہم نے تو ادھر ہی جانا ہے۔ تو یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو مسئلہ ہو گیا نا وہی ہوتا ہے۔ کیسے لوگ تھے ایسے یعنی وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، ایمان بمانا صلاۃ کے، نماز کے، یہاں ایک شبہ کا ازالہ ہے۔ شبہ یہ تھا کہ جناب 16-17 مہینے میں کئی آدمی فوت ہو گئے، اچھا اگر اصل قبلہ یہ تھا بیت اللہ، انہوں نے جو نماز بیت المقدس کی طرف پڑھی کیا وہ نمازیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو فرمایا ما کان اللہ رضیہ، نہیں اللہ کی ایمانکم، نہیں اللہ کے تمہاری ایمان یعنی بمانا صلاتکم، تو اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرتے، ان اللہ بنا یعنی وہ قبول ہو گئی کیونکہ اب وہ کو ملا، ان اللہ بنا سے رؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ قد نرا تقلب وجہک، حکمت اول رضائے محبوب، اللہ نے فرمایا میرے حبیب ہم دیکھ رہے تھے، اب بار بار انتظار کریں جبرائیل کب آئیں گے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر لوں، ہم دیکھ رہے تھے۔ اچھا جب دیکھ رہے تھے اب فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، البتہ ہم وَلَنُوَلِّيَنَّكَ ضرور تبدیل کر لیں گے قبلہ جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے تھے، اب میرا وعدہ ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں ہم وہ کر لیں گے، چلو جی۔ آج دیکھا آپ نے سبحان اللہ، شان نبوت دیکھ لیں۔ فرمایا میرے حبیب، اللہ نے کرنا تھا، فرمایا حبیب میں نے، لیکن آپ کی خواہش تھی نا، میں نے کہا ہو جائے۔ ایسے میں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ساری دنیا سارے نبیوں کے پاس جائے گی، سفارش کرائیں، مشکل ہے، سورج ایک نیزے پر آیا ہوا ہے، مر رہے ہیں، فیصلہ ہو جائے، جدھر بھی جائیں فیصلہ ہو جائے، جہاں سے چھٹکارا ہو، ہر نبی حضور کرے گا، حضور تشریف لے جائیں، آخر حضور کے پاس آئیں گے، حضور تشریف لیں گے عرش معلیٰ کے نیچے مقام محمود میں، سبحان اللہ، سجدہ ریز ہوں گے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہ تعریف کروں گا اللہ کی اب میرے زبان پر نہیں آتی، ایسی تعریف ہی ہوں گی۔ آواز ہے کہ ارفع راسک یا محمد سل توتا قل تسمع اشف تشفع، آپ سر مبارک اٹھائیں، کیا مانگتے ہیں؟ جو مانگتے ہیں ہم دیں گے، آپ فرمائیں آپ کی شفاعت قبول ہوگی، آپ بات کہیں میں سن رہا ہوں، ہاں، اور آپ کو راضی کروں گا۔ یا اللہ امت کا فیصلہ ہو جائے، پھر خاموشی ہوگی، پھر حضور سجدہ ریز ہوگی، پھر آواز آئے گی کہ آپ سر مبارک اٹھائیں، کیا مانگتے ہیں میں دیتا ہوں، پھر خاموشی ہوگی، پھر سجدہ ریز ہوگی۔ تیسری مرتبہ اللہ فرمائیں گے ہاں وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتے اللہ کا عرش لے کر آئیں گے حساب کے، اب جاؤ حساب شروع ہو جائے گا، اب فیصلے ہو جائیں گے، فیصلے شروع ہونے، ہر نبی معذرت کرے گا۔ یہ ہے یہاں فرمائے ہم نے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، سبحان اللہ، میرے حبیب ہم نے قبلہ تبدیل کریں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ اب بیت اللہ کا ہاں فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اب پہلا وعدہ پورا ہوا، ایفاء عاد ہو گیا، ایفاء عاد۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، پر کریں اپنا منہ مسجد الحرام کی طرف، وحیث ما کنتم، یہ عام قانون ہو گیا، پہلے تو یہ ہے نا حضور کے لیے عام قانون، وحیث ما کنتم، اور جہاں بھی تم ہوں گے، فولو وجوہکم شطرا، تم پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، مکے میں ہو، مدینے میں ہو، جہاں بھی ہوگے، فولی وجوہکم شطرا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہ عناد اہل کتاب، عناد اہل کتاب، یہ باوجود اس کے یہ نہیں مانیں گے، آپ جو مرضی کریں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ، البتہ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ یہ قبلہ انہو کی ضمیر قبلے کی طرح، تحویل قبلہ، یہ تحویل قبلہ الحق و سچ ہے میرے رب کے رب کے طرف۔ کیوں کہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا جو پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے وہ ذو قبلتین ہوں گے، ذو قبلتین ہوں گے، تو یہ تو ہو گیا تھا فیصلہ نا۔ وَأَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، یہ جملہ معترضہ برائے وحید، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، نہیں اللہ بے خبر ان کے اعمال سے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، یہ بھی تسلی ہے حضور کے لیے ان کے عناد کے بارے میں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، اگر آپ دیں وہ لوگوں کو اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی، بِكُلِّ آیَةٍ، بعض آئدہ ہے یعنی کل آیَةٍ، ساری نشانیاں، آپ سے جو معجزے مانگتے ہیں، ما تبعوا قبلتک، عاصم یعنی یہ نہیں تابعداری کریں گے آپ کے قبلے کی، وما انت بتابع، پہلے شق یہ ہے یعنی شق اول کہ یہ آپ کے قبلے کی آپ جو بھی ان کے مطالبات ہیں پوری کر لیں، پھر بھی یہ ضد کی وجہ سے آپ کے طرف نہیں آئیں گے۔ جب نہیں آئیں گے وما انت بتابع قبلتہم، اور آپ نہیں تابعداری کر رہے ہیں ان کے قبلے کی، کیوں؟ اب اللہ کا جب حکم آ گیا، جب بیت المقدس کی طرف منسوخ ہو گیا، بیت اللہ قبلہ بن گیا قیامت تک، تو پھر آپ تو ادھر نہیں کر جا سکتے، آپ تو میرے حکم کے تابع ہیں۔ وہ آپ کا قبلہ نہیں مانیں گے، اور آپ کیوں؟ ضد کی وجہ سے، اور آپ اس لیے نہیں مانیں گے اللہ کے حکم کی وجہ سے، سمجھے میرے کو؟ وَمَا بَعْضُ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، یہ اللہ نے یہ بتایا کہ یہ آپس میں ان کا اتفاق نہیں ہے۔ وما بعض بتابع قبل، ایک دوسرے کے قبلے کے تابع نہیں، کیوں؟ یہودی جو ہے نا وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، عیسائی بیت اللحم کی طرف، بیت المقدس سامنے آ جاتا تھا، بیت اللحم وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ ادھر منہ کرتے تھے، ان کا آپس میں بھی اتفاق نہیں ہے۔ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خطاب کر کے امت کی تعلیم، امت کے لیے تعلیم ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، یہ اس سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ خواہشات کے تابع ہیں، اللہ کے حکم کے تابع نہیں ہیں۔ اللہ کے حکم کے تابع ہوتے تو اللہ کے نبی کے پیروی کرتے،
جب پیروی نہ کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ اللہ کے نبی کی تابعداری اللہ کی تابعداری ہے. ہاں من یطع اللہ من یطع رسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی تابعداری کی اس نے اللہ کی تابعداری کی. تو لہٰذا انہوں نے نہیں کرنا، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ خواہشات کے تابع ہیں. تو آپ خواہشات پر نہ چلیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین حق صرف اسلام ہے، باقی سب خواہشات ہیں. تو خواہشات پر چلو گے تو پھر اللہ کی نصرت شامل حال. یہ امت کے لیے تعلیم. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ تابعداری کریں ان کے خواہشات کی، من بعد ما جاءک من العلم، پیچھے اس کے کیا ہے آپ کا علم، انک اذا لمن الظالمین، اس وقت آپ نادانوں میں سے ہو جائیں گے. میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی نے تو نہیں کرنا تھا. یہ امت کے لیے تعلیم ہے کہ یہودی عیسائیوں کا دین جو ہے یہ بناوٹی ہے، خواہشات کا ہے، اس کی بنیاد کوئی نہیں ہے، نہ نبی کی ذات ہے نہ اللہ کی ذات ہے. لہٰذا اگر اپنے شریعت محمدی کو چھوڑ کر انگریزی قانون کے طرف چلو گے کبھی بھی نجات نہیں پاؤ. آپ نے نہیں دیکھا کچہری میں جاؤ جانوروں جیسے لوگ کھڑے صبح سے شام تک، اور جج صاحب کیا فیصلہ، اب کھڑا کھڑا کھڑا، شام کو جو تاریخ بدل گئی چلا پھر آپ دیوانی ہے. دیوانی ہے. دیوانی کیا ہے؟ آدمی کو پاگل کر لیتی. آخر میں حقدار کو کہتے ہیں جس کے لاٹھی اس کی بھینس، سفارش ہو گئی، رشوت خان چلا گیا، قاضی اعظم کا واسطہ دے دیا، جج صاحب نے فیصلہ دوسرے کے حق میں دے دیا. یہ غریب پھر ہاتھ مارتا آئے، میرے جو گیا تھا میں نے اپنا گھر ویران کر دیا سارا، کیس پر لگا کر 20 سال کیس کیا، انصاف نہیں ملا. سمجھ میرے، انصاف ہے اسلام کے اندر، لمبائی نہیں. دیکھو نا اب سعودیہ کے اندر حدود ہیں، فیصلے شریعت کے مطابق ہے، تو 15 دن سے زیادہ کسی کا کیس چلتا ہی نہیں. قتل کے کیس فیصلے ہو جاتے ہیں، اور اس لیے وہاں قتل نہیں ہوتے، چوری نہیں ہوتی، کیونکہ دوسرے دن کو پتہ ہے میرا ہاتھ کٹے گا، تو میں پیسوں سے کیا کروں گا جب ہاتھ ہی نہ رہے میرا، پاؤں کٹ گیا تو میں کیا کروں. تو جرت ہی نہیں کسی کو. دکانیں کھلی پڑی ہوتی، جاتے ہیں نماز کے لیے. یہاں تو دکانیں کھول کے جاؤ، پیچھے آؤ جو ماشاءاللہ صفائی ہوگی ساری. تو یہ مسئلہ ہے، حدود اللہ ہے، حدود قائم ہے، اس لیے وہاں اکا دکا قتل ہو، اکا دکا. پوری سعودی عرب میں پورے سال میں میرے خیال 4-5 بھی نہیں ہوتے. یہاں تو ہزاروں ہوتے مہینے کے اندر، کیونکہ یہاں نہیں ہے. اب کرتے کرتے 10 آدمی قتل کے جاتے ہیں، 30 دن ضمانت ہو جاتی آگے. پھر فیصلہ ہوتا ہے او جی شک کی بنیاد پر بری ہو گیا. بھائی بری ہو گیا تو آدمی تیرے باپ نے مارا، آدمی دن دیہڑے قتل ہوا ہے، جنازہ ہو گیا ہے، دفن ہو گیا ہے، تو دیکھو اگر اس کو شک ہے تو اصل کون ہے، اصل کی تلاش کرو نا. پھر یہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہے مسئلہ. اس لیے یہ مسئلہ سارا الذین آتیناہم الکتاب، یہ دلیل نقلی برائے صداقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دلیل نقلی برائے صداقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ، وہ جانتے اس کو. یہ ہو کی ضمیر مفسرین کے دونوں طرف جاتی ہے، یعرفون الرسول یا یعرفون القبلہ، ایسے یعنی دونوں. یعرفون، جانتے اس کو، کما یعرفون ابناءہم، جیسے جانتے اپنی اولاد کو. اولاد کی صورت کسی سے مخفی نہیں ہوتی، سامنے آ گیا بیٹا ہے، وہ ہزاروں میں آئے گا تو سامنے آ جائے گا. اس طرح اللہ کے نبی کے ساری پیشن گوئیاں گزشتہ کتابوں میں تھی. ان کی صورت مبارک کیسی ہوگی، آنکھیں مبارک کیسی ہوں گی، بال مبارک کیسے ہوں گے، قد مبارک کیسے ہوگا. جیسے اب ترمذی شریف میں شمائل میں آپ دیکھیں نا کہ حضور کے سارے آبرو مبارک، آنکھیں مبارک، سر مبارک، بال مبارک سب آتا ہے، پاؤں مبارک سے لے کر سر مبارک تک پورا کا پورا نقشہ. یہ نقشے تھے تورات، انجیل، زبور میں.
یعرفونہ کما یعرفون ابناہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ بے شک فرقہ ان میں سے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ اناد کی وجہ سے اہل کتاب مراد ہے، فریقاً سے مراد ان فریقا منہم ایک جماعت ان میں سے اہل کتاب کی لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ حق کو چھپا دی ہم یعلمون وہ جانتی ہے، اور جس کا حق نہ چھپائے نا. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ آئے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، باپ دادے پردادے نکردادے سے بزرگ چلے آ رہے تھے، باغ میں کھجوریں اتار رہے تھے. کسی نے کہا دو جان کے سردار تشریف لے آئے، وہ کھجوریں چھوڑ کر آ گئے، تورات لے کر آ گئے. حضور تشریف فرمائے صحابہ کے مجلس میں اور فرما رہے یا ایھا الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام، لوگو کھانا کھلایا کرو بھوکوں کو اور سلام پھیلایا کرو. الا من عرفتم ام لم تعرفوا وصلوا باللیل، رات کو نماز پڑھ لیا کرو، تہجد کی نماز. والناس نیام، لوگ سوئے ہو. تدخلوا الجنت بسلام، سیدھے جنت میں چلے جاؤ. سبحان، دیکھو نا کیسا نسخہ بتایا، آسان نسخہ. اب حضرت ابن سلام آئے اور دیکھا، اور چہرہ انور کو دیکھا، کتاب کھول کر دیکھی، کہنے لگے ھذا الوجہ لیس بوجہ کاذب، یہ چہرہ جھوٹوں کا چہرہ نہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں میں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ ایک جماعت میں یکتمون الحق وهم یعلمون جانتے ہیں. الحق یہ امر واقعی ہے، حق ہے، یعنی تحویل قبلہ من ربک تیرے رب کی طرف سے ہے. فلا تکونن من الممترین، یہاں بھی خطاب حضور کا ہے اور حکم عام ہے، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. اگر یہودی عیسائی غیر مسلم اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں، کوئی شکوک ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ دل میں کوئی شک نہ لائیں، کیونکہ ان کے بیہودہ سوالاتوں سے اسلام پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے آپ فلا تکون ممتنع وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ وَلِكُلٍّ یعنی لِكُلِّ قوم وِجْهَةٌ ایک طرف ہے، قبلہ ہے، یعنی علت بیان کی گئی کہ ہر قوم کا، جیسے یہودیوں کا بیت المقدس ہے، عیسائیوں کا بیت الحرام ہے، مسلمانوں نے بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا تو کیا ہو گیا. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ اور ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے، سمت ہے. ہوا مولیہ ادھر وہ منہ کرتا ہے. فاستبقوا الخیرات اب جلدی کریں نیکی میں. نیکی کیا ہے؟ بیت اللہ کی طرف منہ کرنا. کیوں؟ بیت المقدس میں جا کر بھی نماز پڑھو گے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور بیت اللہ میں ایک نماز پڑھو گے تو 1,00,000 کا ثواب ہے. تو ڈبل ہو گیا نا کام، ڈبل ہو گیا تو فائدہ ہوگا. اینما تکونوا یاتی بکم اللہ، جہاں بھی تم رہو گے اللہ تمہیں لے آئے گا جمیعا سب کو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. فرمایا جدھر بھی جاؤ گے معاملہ جو ہے نا بن جائے گا. ومن حیث خرجت یہ سفر کا حکم ہے، ایسے میں نہیں. اے اللہ یہ تکرار جو بار بار ہے نا یہ تاکید کے لیے. پہلا تکرار جو ہے نا، پہلا حکم وہ ساکنان حرم کے لیے، پہلا حکم ساکنان حرم کے لیے، دوسرا حکم ساکنان جزیرت العرب کے لیے، جزیرت العرب کے لیے، اور تیسرا حکم پوری روئی زمین والوں کے لیے. ایسے میں نہیں، پوری زمین کے باشندگان کے لیے. سمجھے میں؟ تو اب یہ تکرار نہ رہا، تکرار سمجھے بات کو، پھر تکرار نہیں ہے. ومن حیث خرجت اور جدھر سے بھی آپ نکلیں فولی وجہک شطر المسجد الحرام، یعنی آپ مدینے میں نہ ہوں، مکے میں نہ ہوں، سفر پر ہوں، پھر بھی مسجد حرام کی طرف منہ کریں. وَإِنَّهُ لَحَقٌّ اور بے شک یہ حق ہے تحویل قبلہ میں رب کا تیرے رب کی طرف سے ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ نہیں بے خبر ان کے تمہارے اعمال سے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ یہ آگے دوسرا آج بھی وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ اور جدھر سے بھی آپ نکلے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اب منہ کریں مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ پوری امت کو خطاب ہے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ اور جدھر بھی تم ہوگے فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ کرو اپنے منہ کو شطرہ اسی کی طرف. کیوں؟
لِأَلَّا يَكُونَ، یہ حکمت برائے تحویل قبلہ، یعنی حکمت ثالثہ۔ پہلی حکمت یہ بتائی کہ دیکھو ہم نے تحویل قبلہ اس لیے کیا کہ آپ چاہتے تھے۔ دوسرا یہ ہم امتحان لینا چاہتے تھے، ہم امتحان لیں۔ اب تیسرا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے علیکم تم پر حجتن، کوئی جھگڑے کرنے کا موقع، حجتن جھگڑے کا موقع۔ کیوں؟ وہ کہیں گے یار آپ کہتے ہیں یہ آخری نبی ہے، آخری نبی تو ہماری کتابوں میں لکھا تھا 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھیں گے، یہ تو ایک ہی طرف پڑھ رہے ہیں۔ دیکھو نا، اگر طویل قبلہ نہ ہوتا، وہ کہتے ہیں خوئی بدرہ بانہ بسیار، جس کی نیت ٹھیک نہ ہو اس کے بانیہ ہوتے ہیں، بانیہ ہوتے ہیں۔ اور جی اگر مسئلہ یہ کیا ہوا، نہ ہوتا تو پھر بھی جھگڑا ہوتا۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ رہے لوگوں کو اس سلسلے میں جھگڑے کرنے کا موقع، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، ہاں جو ظالم ہے منہم میں اس میں سے، فَلَا تَخْشَوْهُمْ، آپ مسلمانوں کے لیے تسلی ہے، آپ ان سے نہ ڈریں، وہ کبھی بھی آپ کی شریعت پر، دین پر نہیں آئیں گے، آپ کے قبلے کی طرف نہیں آئیں گے۔ وَاخْشَوْنِي، خاص مجھ سے ڈریں، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، یہ علت نمبر 4 آ گئی۔ اس لیے ہم نے تحویل قبلہ کیا تاکہ اپنی نعمت مکمل کروں گا۔ سبحان اللہ، نعمت یہ چیز تھی، بیت اللہ کی طرف منہ کرنا، ولی ذو قبلتین بنانا اس امت کو، یہ ان کا امتیاز ہے۔ ہر امت کا ایک ہی قبلہ تھا، حضور کی امت کے 2 ہو گئے۔ عاصم یعنی وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ پوری کروں اپنی نعمت تمہاری اوپر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم حق کے راستے پر قائم رہو۔ کما ارسلنا، اس بات رسالت، کما ارسل، کاف لبیان الکمال، ہمارا کمال ہے کہ ہم نے آپ کو ذو قبلتین بھی بنایا، جیسے ہم نے آپ کو اپنی کتاب دے دی۔ سبحان، جیسے قبلہ بھی افضل، قرآن بھی افضل، کما جیسے ارسلنا فیکم، بھیجا تمہارے اندر رسولاً، بڑے شان والے رسول کو، منکم تم سے، یعنی آئے تو تمہارے خاندان سے، اس رسول کے فرائض کیا ہیں؟ یتلو علیکم آیاتنا، سبحان، تلاوت کریں گے تمہاری اوپر ہماری آیتیں، وَيُزَكِّيكُمْ، اور پاک کریں گے تمہیں اندر تمہارے دل کی غلاظت، حسد، کینہ، بغض، عناد، یہ تزکیہ، یہ صوفیاء کرام کا۔ یتلو علیکم آیات کے لیے اللہ نے قاری پیدا کر لیے، ہاں، وَيُزَكِّي کے لیے صوفیاء پیدا کر لیے، وَيُعَلِّمُهُمُ الکتاب کے لیے مفسرین پیدا کر لیے، والحکمہ کے لیے محدثین پیدا کر لیے۔ سبحان، 4 مناصب، 4 پارٹیاں بن گئی، کیونکہ سارے کام تو ایک نہیں کر سکتا، تو اس لیے اللہ نے کوئی اس فن میں ماہر، کوئی اس فن میں ماہر، کوئی قرآن میں ماہر، کوئی تصوف میں ماہر، کوئی ایسے میں، یعنی اس میں یہ یعلمہم الکتاب یتلو علیکم آیاتنا، تاکہ تلاوت کریں تم پر ہماری آیتیں، ویزکیکم، تمہیں پاک کریں، ویعلمکم الکتاب، تمہیں تعلیم دے کتاب کی، والحکمہ، حکمت سے مراد حدیث، یعنی عمل کرنے کا طریقہ، دانائی، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، تمہیں وہ سکھائیں جس کو تم نہیں جانتے۔ اس سے مراد علم لدنی، علم تفسیر روح المانی نے بڑا اس پر باز کی ہے کہ اس سے مراد وہ علوم جو صوفیاء کرام عائشہ میں نے سینہ بسینہ لے جاتے، ظاہر نہیں ہے، اندر سے نظام انسان کے اندر چلتا ہے، یہ وہ علم لدنی ہے۔ جس طرح حضرت علیہ السلام فرماتے آتیناہ من لدنا علم، ہم نے اپنے طرف سے اس کو علم دیا تھا، ایسے میں نے، تو یہ ہے علوم۔ اور انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو کسی انسان سے تو نہیں پڑھتے نا، براہ راست اللہ ان کو علم دیتے ہیں۔ سارے نبیوں کا علم لدنی ہے، کوئی پیغمبر کسی انسان کا شاگرد سوا انگریزی نبی کے، مرزے کے، میٹرک فیل ہے، وہ کہتے ہیں میں بھی نبی ہوں، واہ واہ،
شکل کو دیکھتی رہی ہے، کانا بھی. اور نبی کا بھی کانا گزرا ہے. نبی سے زیادہ حسین دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، ہر عیب سے پاک ہوتا ہے، عیبدار نبی نہیں ہوتا. نہ نبی اخلاق کے طور پر عیبدار، نہ کردار کے طور پر، نہ گفتار کے طور پر، نہ صورت کے طور پر، ہر اعتبار سے شان والا. سبحان اللہ. یہ آ گیا. اللہ اکبر. کیا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تاکہ تمہیں وہ بتائے جس کو تم نہیں جانتے تھے. ایسے میں نہیں. لہذا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ تلقین ذکر اور شکر. تلقین ذکر اور فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. سبحان اللہ. ادھر قرآن پڑھو، اللہ فرماتے مجھ سے باتیں کر رہا ہے، مجھ سے ڈائریکٹ باتیں ہو رہی ہیں. ایسے میں نہیں. جس طرح آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی طرف جواب آتا ہے حمدنی عبدی، حمدنی میرے بندے نے میری تعریف کی. آپ کہتے ہیں رب العالمین. ایسے میں نہیں. اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، مالک یوم الدین. فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ معاہدہ میرے اور بندے کے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے کے لیے وہ جو مانگے گا. آگے کہتے ہیں اِہْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صراط الذی، آخر پڑھے اللہ فرماتے ہیں کہ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، بندے نے جو مانگا میں نے اس کو دے دیا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں. پتہ ہو تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے. اسی طرح جب قرآن آپ تلاوت کرتے ہیں، یہ تلاوت اللہ کی ہو رہی ہے. آپ بمنظر جیسے ریڈیو نہیں ہوتا، یا یہ کیا کہتے ہو مشین، آواز تو مشین کی نہیں ہے نا، آواز تو آپ کی ہے. مشین ذریعہ ہے، انسان ذریعہ ہے، آواز رب کی. تو اس لیے قرآن کے تلاوت سے، قرآن کے پڑھنے پڑھانے سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے. ہاشم یعنی اس لیے اس دن آپ نے پڑھا نا حدیث میں، حضور نے فرمایا کہ جو ایک آیات جو ہے سن لے یا سمجھ لے تو اللہ تعالیٰ قبول شدہ 200 رکعت نماز کا ثواب دیتے ہیں. 200 رکعت تو آپ پوری رات نہیں پڑھ سکتے، ایک آیات پڑھیں تو یہ سب ثواب ہو رہا ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مطلب نہیں کہ صرف قرآن سمجھتے ہیں، ایک حرف کا ثواب بھی لکھا جا رہا ہے. ایسے میں نہیں، اجر بھی مل رہا ہے، ادھر اللہ خوش بھی ہو رہے ہیں، نیکیاں بڑھ رہی ہیں. او منوں کے لے کر نیکیاں جائیں گے 1 گھنٹے میں. اللہ اکبر. تو کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا فاذکرونی اذکرکم، میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تم زمین پر یاد کرو مجھے، میں آسمانوں پر. واشکروا لی، میرا شکر ادا کرو جو میں نے تمہیں کتاب دی، شان والا نبی دیا، قبلہ سب سے افضل دیا. ولا تکفروا، ناشکری نہ کرو. مسلمانوں اس نبی کی غلامی اختیار کر لو اور جو کہتے ہیں اس پر عمل کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اگر قبلے کی تحویل میں مسئلہ بنے گا، لڑائیاں ہوں گی، لڑیں گے آپ کی، ہو سکتا ہے کوئی شہید بھی ہو جائے اس میں. وہ شہید جو ہوگا نا، یہ تو میرا امتحان ہے، تو اصل اس کی زندگی بن جائے گی. وہ تو میرے ہاں تو پہنچ جائے گا. پھر مرنا تو ویسے بھی ہے، لیکن میری دین کے لیے مرے گا، اس کی موت نہیں ہے. ہاشم یعنی اس کی موت نہیں، وہ تو دائمی حیات مل گئی. اللہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمانو، استعینوا، مدد مانگو اللہ سے بے صبر، ساتھ صبر کے. صبر سے مراد ثابت قدمی، والصلاۃ، اور ساتھ نماز کے، کیونکہ نماز میں ڈائریکٹ انسان کا اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تقولوا، صبر کی اعلیٰ قسم، فضیلت شہداء اعلیٰ قسم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل اللہ، اور نہ کہو ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں مارے گئے، اموات کے وہ مر گئے.
بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں عند ولکن لا تشعرون لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، تم ان کی حیات کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اللہ کے ہاں وہ حیات ہے۔ اصل انسان تو روح کا نام ہے، جسم نہیں ہے۔ جسم یہاں ہے، اللہ نے روح کو ملکوتی لباس دے کر، جسم دے کر وہ جنت میں پھرتا ہے، بھاگتا ہے، آتا ہے، جسم سے تعلق ہے۔ ہائے ہائے، یہاں تو لوگ انبیاء علیہ السلام کی حیات پر باس کرتے ہیں، بدقسمت ہے وہ لوگ۔ جب شہید کی حیات کا ادراک آپ نہیں کر سکتے تو نبی کی کیسے کر سکتے ہیں؟ اور شہید جب زندہ ہے، جو نبی کی صداقت پر یقین کر کے جام شہادت نوش کر لے، تو جس پر یقین کیا وہ زندہ نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ کے عزت، لیکن کیسی؟ جب شہید کے حیات کا ادراک نہیں کر سکتے تو نبی کی حیات کا کیسے کریں گے؟ یہ کتنے بدقسمت لوگ ہیں جو حیات و نبی اور ممات و نبی میں لگے ہوئے ہیں، تقریریں کرتے ہوئے پیسے کما رہے ہیں، ایمان ضائع کر رہے ہیں۔ اتنے باریک مسئلے کو چھیڑنا جو ہے، میں سمجھتا ہوں بہت ایمان کے لیے خطرہ ہے، مستقبل تاریک ہے۔ اس لیے اس مسئلے کو آدمی نہ چھیڑے۔ باریک مسئلہ ہے لیکن اللہ کے ہاں ایک مسئلہ ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی حضور فرماتے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا ٹکڑا ہے، جہاں حضور کے ساتھ صدیق اکبر بھی، فاروق اعظم بھی آرام فرما رہے ہیں۔ تو بتائے جنت میں مردے ہوتے کہ زندہ ہوتے ہیں؟ اللہ نے جب جنت بنا لیا، یہاں ہی بن گیا تو بس گیا ہے، مسئلہ بن گیا۔ تو اس اعتبار سے یہ مسائل اس طرح چھیڑنے یہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ ادب کی میں تھوڑا سے بال کے برابر بھی نبی کی بے ادبی ہو گئی تو ایمان چلا جاتا ہے۔ یہ تو ادب گاہے سے زیر آسماں از عرش نازک تر، علامہ صاحب کیا ادب گاہے سے زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دم آیت جنید و با یزید ہی جا، وہاں تو جا کر سب فنا ہو جاتے ہیں۔ عاشم یعنی تو وہاں تو مقام ایسا ہے۔ ہمارے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، المحند المفند، جو ہمارے عقائد کی کتاب ہے علماء دیوبند کی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اکابر کے حکم سے لکھی تھی۔ اس میں لکھا ہے کہ حضور کی جسد مبارک کے ساتھ جو مٹی لگی ہے، اس مٹی کا مقام بھی عرش مولا سے اونچا ہے۔ جو مٹی کا مقام اونچا ہے تو اس نبی کی شان کا کیا کہنا؟ تو آپ اس طرح مسائل کو چھیڑ کر جیسے میں سمجھتا ہے کہ مولوی نبی سے زیادہ جانتا ہے، کیا پیدی کا شور ہو۔ حاضر یعنی اب کیوں نہیں آپ اس طرح بڑی شان والے کے ساتھ باتیں ایسے نہیں کرنی چاہیے۔ بس اللہ تعالیٰ نے جب شہید کو فرمایا کہ حیات برحق ہے، شہید کے حیات سے انکار کرنے والا قرآن کا منکر ہے، کافر ہے کہ نہیں؟ تو جب شہید کی حیات، اور پھر اللہ فرماتے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، تو نبی کی آیت کا ادراک کیسے کر سکتے ہیں آپ، جن کی حیات شہید کی حیات سے کروڑوں درجے اونچی ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ یہ ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ تعمیم کے بعد تخصیص ہے۔ پہلے تعمیم کے دیکھو امتحان آئیں گے تمہاری اوپر، عاشم یعنی شہادت بھی ہوگی، لہٰذا تم اس شہید پر یعنی یہ نہ سمجھو کہ نقصان ہو گیا، اس کا تو فائدہ ہو گیا۔ وَلَنَبْلُ، اللہ فرماتے دیکھو یہ تو اللہ کی سنت ہے کہ تمہاری اوپر آزمائش آئیں گی۔ آزمائش کے بعد اسلام دین قربانی کا نام، دین قربانی کے بغیر آپ کچھ نہیں۔ آپ نے ملک چھوڑا، وطن چھوڑا، آ کے بیٹھ گئے تو قرآن کے لیے تو کچھ نہ کچھ تو پلے لے کر جائیں گے۔ لیکن آپ کہیں جی میں گھر میں بیٹھا رہوں اور علامہ بن جاؤں تو کون بن سکتا ہے؟ قربانی تو دینی ہوگی۔ عاشم یعنی دین کے لیے قربانی کے بغیر دین نہیں ملتا، یہ تو ازل سے ہے مسئلہ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، البتہ ضرور آزمائیں گے ہم تم کو بِشَيْءٍ، تھوڑی تھوڑی چیزوں کے اندر، من الخوف، دشمن کا ڈر، والجوع، بھوک، ونقص من الاموال، اور مالوں کے کمی سے، والانفس، اور جانوں کے کمی سے، کبھی جان جائے گی کبھی مال جائے گا، والثمرات، اور پھلوں کے کمی سے،
جب دین کے لیے نکلو گے سارا کام تو نہیں چلے گا نا، دکان بند کرنی پڑے گی، فیکٹری بند کرنی پڑے گی، آشمیاں نہیں، ذمہ داری میں کمی آئے گی، آپ کہیں جی یہ بھی چلتا رہے وہ بھی دونوں نہیں چل سکتے نا، کچھ تو آئے گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ نے فرمایا پھر میرا دیکھو پھر میں کیا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری دے میرے پیارے حبیب صبر کرنے والوں کے، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، یہ صابرین کی صفت ہے جن کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، کوئی غم جان کی، مال کی، اولاد کی، قالوا انا للہ، اللہ کہتے ہم بھی اللہ کے ہیں، اگر وہ گیا تو میں نے بھی جانا ہے، مال گیا تو میں نے بھی جانا ہے، ہاں وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف ہم نے لوٹنا ہے۔ اولئک، بشارت، اولئک یہ لوگ جو مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، علیہ ان پر صلوات، شاباشیں، صلوات، ہاں شاباشیں، میرے رب ان کے رب کے طرف سے، وَأُولَئِكَ وَرَحْمَةٌ، اللہ کی رحمت ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہ لوگ سیدھے راستے پر ہیں، ہدایت پر ہیں، کہ جو مصائب پر صبر کریں پھر دیکھو اللہ کی طرف سے انعامات کیسے ملتے ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ رسالت پر دوسرا شبہ نمبر 2 برسالت۔ شبہ کیا تھا؟ کیا لگے جی عجیب بات ہے، بھائی شاباش کمال کیا، کیا لگے جی عجیب بات ہے، ہمیں تو غیر اللہ کی عبادت سے روکتے ہیں، خود کرتے ہیں، کیوں؟ یہ صفا اور مروہ جو ہیں دو، ایک مرد ایک عورت نے بیت اللہ کے اندر منہ کالا کیا، اللہ کی گرفت بعض وقت سخت ہوتی ہے، اللہ نے ان کو پتھر بنا دیا، مس ہو گئے، لوگوں نے عبرت کے طور پر ان دونوں کو بیت اللہ کے دروازے کے آگے لٹکایا کہ جو اللہ کے گھر کے بے حرمتی کرے گا اس کا انجام یہ ہوگا۔ کچھ وقت وہاں تھا، کچھ وقت کے بعد وہاں سے اٹھا کر صفا اور مروہ پر، ایک صفا پر ایک مروہ پر لوگ یہاں آتے ہیں عبرت حاصل کریں گے۔ ایک دور گزرا، لوگ سمجھے کہ شاید صفا اور مروہ کی جو دوڑ ہے نا یہ ان کی وجہ سے ہے، ان کی بزرگی کی وجہ سے، تھے تو وہ زانی ان کو بزرگ بنا لیا۔ اب اسلام کے اندر آ کر جب حج کا حکم ہوا تو اس میں یہ بھی ہے کہ صفا مروہ پر چکر لگائیں گے، پہلے بیت اللہ کا طواف کریں گے، اس کے بعد اس کی سعی کریں گے 7 چکر۔ تو اب مخالفین نے کہا دیکھو جی ہمیں کہتے ہیں بتوں کو مت پوجو، خود دیکھو نا حبل اور نائلہ کو پوج رہے ہیں، صفا مروہ پر دوڑ رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا بدبختو یہ بات نہیں ہے، یہ تو روز اول سے صفا مروہ شاعر اللہ ہے۔ شاعر کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کی یاد کا ذریعہ ہو، اللہ کی یاد کا ذریعہ، تو یہ تو روز اول سے ایسے، تو آپ خواہ آپ نے یہ بات ادھر لے آئے، اس طرف لے آئے۔ یہ تو مائی ہاجرہ کی وہ سنت ہے جو مائی ہاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کے لیے ہمدردی کے لیے 7 چکر لگائے تھے۔ اللہ کو حج کیا ہے؟ چند ادائیں چند وفائیں، چند ادائیں چند وفائیں، کیا ہے؟ کنکریاں مار رہے ہیں، کیا ہے؟ قربانی کر رہے ہیں، ایسے میں نہیں، یہ سب کوئی مائی ہاجرہ کی اور کچھ ابراہیم علیہ السلام کی۔ اللہ کو جب اپنے بندوں کی کوئی ادا پسند ہو جائے جو اللہ کے لیے ہو، اللہ اس کو امت کے لیے نمونہ بنا دیتے ہیں، یہ ہے مسئلہ۔ تو فرمائے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی یادگاروں میں سے ہے، شاعر اللہ، یعنی مطلب ہے کہ بیت اللہ سے متعلق ہے یہ، ہاشمیہ نہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، ہاں شبی کے ازالے کے بعد صفا مروہ، ہاں نا
فمن حج البیت او اعتمر، جس نے بیت اللہ کا حج کیا، ساتھ ساتھ چائے بھی پیتے جاؤ، دیکھتے بھی جاؤ. فمن حج البیت او اعتمر، جس نے بیت اللہ کا حج کیا یا عمرہ کیا، فلا جناح علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں، ان یطوف بہما، کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا، یعنی صفا اور مروہ کا. یہاں حضرت عروہ نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے تھے، حضرت زبیر رضی کے بیٹے، عبداللہ بن زبیر کے بھائی تھے. انہوں نے کہا ام المومنین، یہاں ایک مجھے اشکال ہے. اشکال یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر جو حج کرے گا، عمرہ کرے گا، کوئی گناہ نہیں کہ وہ بیت اللہ صفا مروہ کی سعی کرے. تو اس کا مطلب یہ لازم تو نہ ہوا، گناہ نہیں ہے، نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. کیا عجیب تواد. ام المومنین فرمایا کہ یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ جو ان کا عقیدہ تھا کہ یہ گناہ ہے، اللہ نے اس کا جواب دے دیا. حاضم یا نہیں؟ تو اگر یہ گناہ کی یہ بات ہوتی تو اللہ یہ فرماتے فمن حج البیت او اعتمر، او اعتمر، فمن حج البیت او اعتمر، اب وہ تو یہ توف بیا اللہ یطوف بما، اللہ تو یہ ہوتا نا اللہ یطوف، تو پھر تو مسئلہ ہوتا کہ اگر یہ اس پر طواف نہ کریں کوئی گناہ نہیں. یہاں تو فرمایا ان کے شبے کا ازالہ کیا. فمن حج البیت او اعتمر، جس نے بیت اللہ کا حج کیا یا عمرہ کیا، فلا جناح علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں، ان یطوف بما، کہ طواف کرے ان دونوں کا. ہاں ومن تطوع خیرا، یہ اللہ کا ضابطہ خداوندی. ومن تطوع خیرا، جو نیکی میں بڑھتا جائے گا، جتنا زیادہ جتنا طواف کرے، جتنا سعی کرے، فإن اللہ شاکر علیم، قدردان ہے. شاکر مانا اللہ قدردان ہے، جاننے والا ہے. ایسے ان الذین یکتمون، یہ زجر ہے برائے اہل کتاب. بھائی تم جو سوال کر رہے ہو، بھائی مانو تم، مجھے نہیں پتا کہ اندر سے تم بھی جانتے ہو، اندر سے تو کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور اس کے بعد سارے نبیوں نے سعی کی، ہر نبی نے حج کیا، تو وہ تو سعی کرتے تھے صفا مروہ کی. تو تم نے حق چھپا کر صرف اپنی ضد پوری کرنے کے لیے، بعد آدمی ضد اندر سے جانتا ہے، ضد پوری کرنے کے لیے کرتے ہو. ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو اتارا ہم نے، من البینات، واضح دلائل میں سے، والہدی، ہدایت میں سے، من بعد ما بیناہ، پیچھے اس کی کہ بیان کی ہم نے اس کو للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، یعنی کتاب میں، کتاب سے مراد تورات انجیل. تورات، ہم نے تورات انجیل میں بھی حج اور عمرے کے لیے صفا مروہ کی سعی لازم کی تھی. ہاں تو اس لیے اب فت کتاب اولئک یلعنہم اللہ، حق کے چھپانے کا انجام کیا ہوگا؟ اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے. وَيَلَنُهُمُ اللَّائِنُونَ، ان پر لعنت کرتے لعنت کرنے والے فرشتے، سارے نبی بھی، تمام فرشتے بھی. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، ہاں ترغیب الی توبہ. ہاں وہ یہودی عیسائی ہو، انسان کے بچے بنو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ تم سوال غلط کر رہے ہو، یہ مسلمانوں پر تم صرف جھگڑا کرنے کے لیے. تمہیں بھی پتہ ہے کہ صفا مروہ جو ہے یہ ان بتوں کی وجہ سے شاعر نہیں ہے، یہ تو قرآن بیت اللہ کی نسبت کی وجہ سے ہے. عاصم یا نہیں؟ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، ہاں وہ جنہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کی، وَبَيَّنُوا، پھر بیان بھی کیا کہ جی ہماری غلطی ہے، ہم نے غلط سوال کیا. فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر میں رجوع کرتا ہوں. کیوں؟ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو لوگ کفر پر قائم رہے، انجام مصرین، اصرار کرتے ہیں،
پھر بھی عزت سے باز نہیں آتے. الا الذین، مگر وہ لوگ کفروا جو کافر ہو گئے. ان الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہوئے. وماتوا، اور مر گئے. وہم کفار، کفر کی حالت میں. اولئک علیہم لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے. والملائکہ، اللہ کے فرشتوں کی. والناس اجمعین، سارے مسلمانوں کی. خالدین فیہا، ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، ذرا بھی جہنم میں داخل ہونے کے بعد عذاب ہلکا نہیں ہوگا. ولا ہم ینظرون، نہ ان کو مہلت ملے گی، چھٹی نہیں ہوگی. چھٹی جیسے بعض کہتے ہیں او جی جدو جمعرات ہوندی ہے تے روح آ جاندی ہے تے بنیرے تے بیٹھی رہندی ہے تے دیکھتی رہندی ہے کہ کار والے حلوہ دے سن یا کڑی شڑی دے سن. اچھی چیز دے سو خوش ہو کے جاندی. اور دے سو کس کو؟ مولوی صاحب کو. مولوی چچزاد لگ دینا. اور اگر تسی کڑی شڑی سالن غلط ایسا رو رو کے جان دی. لوگ کہتے یار زیادہ دیو انہوں کو، زیادہ دیو مولوی صاحب کو. تاکہ یہ کسے بھائی، یہ تو ہمارا ہے کہ بھائی ایصال ثواب حق ہے. پہلے دن کرو، دوسرے دن کرو، تیسرے دن کرو، ساتویں دن، ساری عمر کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، ایصال ثواب کرو. اللہ اتنا نہیں پیش کرتے. مردے پر صدقے کو بڑھاتے بڑھاتے احد کے پہاڑ کے برابر کر کے پیش کر لیتے. ایصال ثواب تو ہم قائل ہیں، لیکن یہ ٹھگیاں جو ہے نا، وہ چھٹیاں تو نہیں ہوتی وہاں. جو جہنم میں جائے گا وہ چھٹی ہوگی جو مراد تھوڑے کاراسی ہو اور حلوے منگسی میں رو. یہ ایسی باتیں کہ میں چھوڑو، بات ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ بچائے بس یہ ٹھگیوں سے. اللہ رزق دے، حلال دے، اپنے دربار سے دے. رزق کے لیے آدمی مسئلہ چھپائے، اس کے اندر تعویلیں کرے اور قسم قسم کی بناوٹی باتیں کر کے پیٹ پالنے کے لیے، تو اسے زہر کیوں نہیں کھاتا؟ ایسے میں نہیں. اس لیے اللہ سے مانگے. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ آگے جن وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ دعوی صورت کا اعادہ دوبارہ 3 دفعہ دعویٰ اعادہ ہوگا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، معبود تمہارا ایک ہی معبود ہے. لا یا ایھا الناس اعبدوا، یا ایھا الناس اعبدوا. پھر اعادہ ہو گیا تھا کیف تکفرون باللہ اس میں، لیکن یہ اعادہ اصل ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ، وہاں تک کہ پکارنے والا اللہ، یہاں ہے کہ سجدہ کرنے کے قابل لائق بھی اللہ. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، معبود ہمارا ایک ہی معبود ہے. لا الہ الا ہو، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر وہی ہے. الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. 2 صفتیں بیان کی. رحمان بھی وہ ہے، رحیم بھی. دنیا میں روزی رسان بھی وہ ہے، جنت میں نعمتیں دینے والا بھی وہ ہے. وہاں کا بخشش بھی اس کے اختیار میں، یہاں کی روزی بھی اس کے اختیار میں. ان فی خلق السماوات، اس پر دلائل میں نے بتایا تھا. ہر دعوے کے ساتھ دلائل عقلی، دلائل کوئی آفاقی ہوں گے، کوئی انفسی ہوں گے. یہاں آفاقی ہیں، دلائل عقلی آفاقی. ان فی خلق السماوات، بے شک بیج پیدا کرنے والے آسمانوں کی اور زمین کے. واختلاف اللیل والنہار، اور اختلاف بدلنے کے رات اور دن کے. والفلک التی، اور بیچ اس کشتی کی. تجری فی البحر، جو چلتی ہے دریا کے اندر. بما ینفع الناس، ساتھ اس کے فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ. چھوٹی سی کشتی بڑے دریا میں جاتی، ڈوبتی نہیں. وما انزل اللہ، اور جو اتارا اللہ تعالیٰ نے من السماء، آسمان سے. من ماء، پانی. فاحیا بہ الارض، پھر زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو. من بعد موتہا، مرنے کے بعد. خشک زمین تھی، اللہ نے تر و تازہ کر دی. وبث فیہا من کل دابہ، اور پھیلایا اللہ نے زمین کے اندر ہر قسم کے جانور. دابہ، چلنے والے. وتصریف الرياح، اور بیج تبدیل کرنے ہواؤں کے. دلیل عقلی. خلق سماوات 1 ہو گئی، واختلاف اللیل میں 2 ہو گئی.
والفلک التی 3 ہو گئی، ہاں، وما انزل اللہ من السماء 4 ہو گئی، وبث فیہا 5 ہو گئی، من کل دابۃ وتصریف الرياح 7 ہو گئی، والسحاب المسخر، سبحان اللہ کے پاس، والسحاب المسخر، اور وہ ابر جو معلق، مسخر مانا معلق ہے، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان 8 ہو گئی، 8 دلائل آفاقی، لآیات لقوم یعقلون، سبحان اللہ، نشانیاں اس قوم کے لیے جن کے اندر عقل ہو، عقل ذرا بھی فکر ہو اللہ کی قدرت دے کر، ففی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز یہ آواز دے رہی ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ سمجھے میری بات کو؟ تدل علی انہ واحد، ومن الناس، یہ مشرکین کے لیے زجر ہے، ہائے باوجود ان دلائل کے پھر بھی بے ایمان نہیں مانتے۔ دیکھو نا، آسمان کے اللہ نے، زمین اللہ نے، یہ درخت اللہ نے، دریا کس نے چاہے اللہ نے، ہوا کون چلا؟ اللہ۔ تو پھر عبادت کے لائق کون؟ ہاں جی اللہ بھی تو نہیں ہے، اللہ ہی، اللہ۔ مشرک اور موحد میں فرق کیا ہے؟ مشرک کہتا ہے اللہ بھی عبادت کے لائق، موحد کہتا ہے اللہ ہی عبادت کے لائق، بس ہی اور بھی کا چکر ہے سارا۔ سمجھے میری بات کو؟ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض من وہ ہیں، يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ پکڑتے ہیں اللہ کے سوا، اندادن، ند مانا مقابل، ضد، اللہ بھی اختیار والا، فلاں بھی اختیار والا، وہ بھی عبادت کے لائق، یہ بھی، وہ بھی پکارنے کے لائق، یہ پکارنا ہے، اندادن یحبونہم کحب اللہ، محبت کرتے ہیں ان سے جیسے محبت اللہ کے ساتھ۔ اللہ اس لیے کہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہاں، اسے تو محبت چاہیے۔ ان سے کیوں کرتے ہو؟ ان سے محبت کرو جن سے اللہ محبت کرے۔ وہ محبت بھی کس کی وجہ سے ہے؟ اللہ کی وجہ سے۔ نبی سے محبت، ولی سے محبت، نیک بندوں سے محبت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے ان سے محبت نہیں ہے، اللہ سے۔ تو اللہ سے محبت کرو گے تو اور برکت ہوگی۔ ایسے میں نہیں، یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، ان کی سب سے زیادہ سخت ہوگی محبت اللہ کے لیے۔ ہاشم یعنی وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، یرا مانا یعلم، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، لو برائے تمنی یا لو شرطیہ، ہاشم یعنی وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، کاش دیکھیں وہ لوگ، ظلموا، جنہوں ظلم کے، ظلموا مانا اشرکو، جنہوں شرک کر رہے ہیں، اذ یرون العذاب، جب دیکھیں گے عذاب کو، کیا دیکھیں؟ ان القوت للہ جمیعا، کہ طاقت ساری تو اللہ کی ہے، وان اللہ شدید العذاب، اللہ سخت عذاب دینا۔ کاش لو یر الذین ظلموا العذاب فی الدنیا، اگر کاش وہ دنیا میں وہ عذاب دیکھیں جو مشرک کو اللہ آخرت میں دے گا، کہ اس وقت ان القوت للہ جمیعا، کہ طاقت ساری اللہ کی ہے، اگر آج دیکھ لیتے تو کبھی شرک نہ کرتے۔ ان اللہ شدید عذاب، استبرأ، یہ بیان شدت عذاب آخرت میں، استبرأ الذین اتبعوا، جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی تابعداری، اتبعوا، جن کی تابعداری کی گئی، من الذین اتبعوا، ان سے جن نے تابعداری کی، یعنی وہ جن کو پوجا دنیا میں، پرستش کی، انبیاء علیہ السلام کی، اولیاء اللہ کی، وہ تو اللہ کے ہاں چلے جائیں گے۔ یہ جب دیکھیں گے اللہ ان سے پوچھیں گے کہ تم نے کیوں میرا دروازہ چھوڑا، میرے عبادت میں شریک کیا، وہ کہیں گے واللہ ما اللہ تیری ذات ما کننا مشرکین، ہم نے شرک نہیں کیا۔ جب دیکھیں گے نا
کہ جنت کی طرف انبیاء علیہ السلام، اولیاء اللہ جا رہے ہیں، حضرت پیرانی پیر جا رہے ہیں، خواجہ اجمیری جا رہے ہیں، حضرت جنید بغدادی جا رہے ہیں، حضرت لاہوری جا رہا ہے، کہتے ربنا ہؤلاء شرکاؤنا کنا ندعو من، یہ ہیں یہ دیکھو نا تیرے نیک بندے، ہم نے تو بتوں کو نہیں پوجا، ہم نے ان کو پوجا ہے۔ ان کا خیال کیا ہوگا؟ اللہ کہیں گے چلو کوئی گل نہیں، اگر پوجا تھے کچھ کی پوجا، یہ اس لیے کہیں گے ربنا ہؤلاء شرکاؤنا فالقوا الیہم القول، اللہ ان سے پوچھیں گے اوے انبیاء علیہ السلام یہ کیا کہہ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کس جواب میں کہیں گے انکم لکاذبون، انکم، ہم نے تمہیں تو نہیں کہا تھا، تم جھوٹے ہو، فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلون، اللہ ہماری تمہاری درمیان گواہ ہے، خدا کی قسم ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تم ہماری وظیفے پڑھ رہے تھے، پوج رہے تھے، یہ تمہارا کرتوت ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو چلے جائیں گے۔ یہ کہیں گے خو اب تمہارا بیڑا غرق ہو گیا، جن کے کو پوج رہے تھے انہوں نے تو ہمیں جھٹلا دیا، اب ہمارا وہ راستہ کوئی نہیں ہے۔ یہ آگے تو یہ آگے جی استبرأ الذین تبعوا، جب بیزار ہو جائیں گے، تبرع بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی تابعداری کی گئی، من الذین ان لوگوں سے اتبعوا جنہوں نے تابعداری کی، وَرَأَوُا الْعَذَابَ اور دیکھیں گے عذاب کو، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ اور ٹوٹ جائیں گے درمیان کے تعلقات، رشتے ختم، رشتے معاہد اور مشرک کا کوئی رشتہ نہیں۔ ہاں مومن ہاشمیانی الخلاء یوم، ہاں بعضهم لبعض عدو الا کیسے ہے الا المتقون، اللہ ہاں عدو الا المتقون، ساری دشمن ہوتی آپ کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں میں نے کب کہا تھا آپ کو یہ لڑائیاں ہوں گی، آج سے یعنی اب سورہ سبا پڑھیں گے نا مزہ آئے گا، آپ کو پتہ لگے گا کیسی جھگڑے ہوں گی۔ ایسے نہیں ہوگا اللہ اس پر لعنت، وہ کہتے ہیں اس پر لعنت کر اللہ، اس کی وجہ وہ کہ میں نے کب کہا تھا، میں نے کب کہا میرے پیچھے آؤ، یہ جھگڑے ہوں گے ان کے۔ لیکن متقین جو ہے نا ان کے رشتے، اور حضور فرماتے ایک تو متقین کا رشتہ آپس میں رہے گا، نیک مرید، نیک پیر، نیک شاگرد، نیک استاد، ایسے میں یعنی ایک دوسرے سے تعلق، رشتہ داری میں اچھے تعلق، یہ سب رہیں گے۔ اور حضور فرماتے کل نسب و حسب ینقطع یوم القیامت الا حسبی و نسبی، ہاں میرا رشتہ جو ہے نا وہ قائم ہو، میرا خاندان پوری کا پورا میرے ساتھ میرے پیچھے، اللہ میں نصیب فرمائے۔ تو یہ آگے جی وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ اور کٹ جائیں گے درمیان کے سارے تعلقات، وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا کہیں گے وہ لوگ جن نے تابعداری کی، لو اوائے ہائے ہم ان کے نام دیتے رہے، آج تو ہمارے کام نہیں آگے، لو تمنی ہے، لو ان لنا کرتن کاش ہمیں دوبارہ دنیا کی طرف جانا ہو، فنتبرأ منہم یہ جواب تمنی، فنتبرأ منہم ہم بیزار ہوں ان سے، کما تبرؤوا منا جیسے آج ہم سے بیزار ہیں، کذالک یریہم اللہ اعمالہم اللہ فرماتے آج بیزاری کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آج تمہاری تمنا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کذالک یریہم اللہ اعمالہم اسی طرح دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بدعمالیاں حسرات علیہم ان کو افسوس دلانے کے لیے، اور اس افسوس پر بھی وما ہم بخارجین من النار آگ سے نہیں نکل سکیں گے۔ عاصم یعنی میرا یا ایھا الذین آمنوا کیا ہے کتنا ہوتے ہیں ٹائم بس کرتے ہیں کیوں کل جمعے کے بعد انشاءاللہ، ہاں صبح کپڑوں شپڑوں کے، ہاں رات کو بھی ہوگا، پہلے جمعے سے پہلے ہوگا، جمعے کے بعد پھر رات کو، آپ ہمارے شام کی بھی مہمان، جمعے کے بعد ہاں شام کی بھی، تو دونوں ٹائم ہوگا انشاءاللہ۔ یہ تو میرے ساتھ تھوڑا تعاون کرو گے تو چلے گا نا، ہاں تو اس لیے انشاءاللہ
جمعے کے بعد 3 بجے 3 بجے تو آ جاتے ہیں نا، کیا ہے، اگر کہیں پڑھانا ہے جمعہ پہنچ جاؤ گے تو 3 بجے سے عصر تک ہوگا، اور پھر انشاءاللہ عشاء کے بعد ہوگا۔ آپ دعوانا ان کا رحمتوں صلی اللہ علیہ وسلم۔